مطیع جان کے پروگرام میں یہ جرنلسٹ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جو بات کی وہ ویسی نہیں تھی جیسی وہاں پر جو عینی شاہدین تھے انہوں نے بتائی. حمزہ احسان یقین رکھو یہ حالانکہ میرے ایک دوست کا دوست ہے لیکن یہ میرا جھوٹ بول رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے تم گھٹیا آدمی تم بکواس بند کرو, تم بریفنگ لے کر آتے ہو کرنل سے اور یہ اور وہ. پھر میں نے جانے لگا تو میں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے آج تک بہت زیادتی کی, آپ مجھے 28-30 سال سے جانتے اور آپ نے بہت میرا دل دکھایا. پھر شروع ہو گیا اور پھر اپنے آپ کو دیکھو تو یہ کرو تو وہ کرو, ایک لمبی. پھر مجھے غصہ آ گیا تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ صحافی کا کام آئینہ دکھانا ہے تو میں دکھاتا ہوں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جرنیلوں کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آ جائیں, آپ جرنیل کے کندھے پہ بیٹھ کے پارٹی بنا لیں, آپ جرنیل کے کندھے پہ بیٹھ کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن چنا لیں, وہ ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو آپ کے کہنے پر کوئی بات بتائے تو وہ غلط ہے. پھر آخر میں کہتا ہے تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. میں نے کہا تم دفع ہو جاؤ. پھر کہتا ہے بکواس بند کرو غصے سے. میں نے کہا تم بکواس بند کرو. یہ کہہ کے میں باہر نکل آیا. پھر کچھ کہتا رہا اندر, پھر تھوڑی دیر بعد چلا گیا. اس طرح کے الفاظ کے گھٹیا آدمی اور یہ کہنا کہ تم کرنل سے بریفنگ لے کے آتے ہو, یہ الفاظ تھے ایگزیکٹ وہاں پر جو ہوئے. خاص طور پہ عمران خان کی جہاں تک بات ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا سرپرائزنگ تھا کہ وہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جب وہ دور حکومت تھی ان کی تو ان سے ہر طرح کے کوسچن ہوتے تھے اور وہ ہر طرح کے سوال کا جواب دیتے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں حمزہ احسان ہوں اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین, 2 ہفتے پہلے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا. عمران خان اور صحافیوں کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی اور یہ تلخ کلامی پھر تکرار تک پہنچ چکی تھی. اور اس میں جو وہاں پر موجود تھے پی ٹی آئی کے وکلا اور جو عینی شاہدین تھے, ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ایک صحافی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, سینئر صحافی ہیں, ان کی جانب سے عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ وہ بار بار سوالات کر رہے تھے. عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایک سوال کریں, پہلے میں اس کا جواب دے دوں, اس کے بعد پھر آپ کوئی دوسرا سوال کریں, لیکن وہ بار بار مسلسل سوالات کیے جا رہے تھے اور ایک ہی سوال کو رپیٹ کر رہے تھے, جس پر عمران خان غصہ ہوئے اور ان کو چپ رہنے کے لیے کہا. یہ واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے کے بعد جو صحافتی تنظیمیں تھیں اور جو اڈیالہ کو کور کرتے ہیں جو صحافی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا کوریج جو اڈیالہ کے باہر ہوتی ہے, جو عمران خان صاحب کی بہنیں پریس کانفرنسز کرتی ہیں, اس سے بائیکاٹ کیا اور پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے ایک سیشن سے واک آؤٹ کر لیا تھا, یہ کہہ کر کہ پہلے وہ ہم سے معافی مانگیں اور جو عمران خان صاحب نے جو رویہ اختیار کیا ہے صحافیوں کے ساتھ اس پر وہ معذرت کرے. گزشتہ ہفتے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے وکیل علی بخاری صاحب سے انٹرویو کیا. توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے ان سے ڈیٹیلز میں نے لی, لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کوسچن ان سے بھی کیا کہ اس دن جب آپ موجود تھے تو وہاں پر جو عمران خان صاحب کی جب ان سے سوال کیے جاتے ہیں اور جب سوال ان کی طبیعت کے خلاف جاتے ہیں یا پھر جب ان کی منشا کے خلاف کوئی کوسچن کیا جاتا ہے تو پھر اس پر وہ غصہ ہو جاتے ہیں, تو ایسا کیوں ہوا؟ اور جس اسپیسیفک جرنلسٹ کا میں نے کہا کہ جب انہوں نے کوسچن کیا تو عمران خان صاحب نے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور ان کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں, تو اس پر علی بخاری صاحب نے مجھے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو بات میں نے آپ سے شروع میں کی تھی, جو عینی شاہدین اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کی جانب سے کی گئی تھی, وہی بات علی بخاری صاحب نے بھی کی کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی, بلکہ جو صحافی ہیں وہ ان سے سوال کر رہے تھے اور مسلسل ایک ہی سوال رپیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ وہ ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہے تھے, جس پر عمران خان نے ان کو خاموش رہنے کے لیے کہا. علی بخاری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں, میں نے وہ کلپ آپ کو سنانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ علی بخاری صاحب اس معاملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ کو اس اسپیسیفک جرنلسٹ کی گفتگو بھی سناؤں گا جو ایگزیکٹ واقعے کو بتائیں گے کہ ہوا کیا تھا اور یہ جو تلخ کلامی تھی یہ تکرار کر کیسے پہنچ گئی اور کس طرح سے عمران خان نے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور یہ تمام معاملہ جو ہے وہ پھر کیسے جو ہے وہ حل ہوا. پہلے آپ علی بخاری صاحب کی گفتگو سنیں. پروگرام ریکارڈ کریں, آپ مجھے کوشچن پوچھتے ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اور طریقہ کار ہمیشہ یہ ہے کہ آپ پہلے پریس ٹاک کرتے ہیں, وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کوشچن آپ بیچ میں شروع کر دیتے ہیں, بات کرنا آپ بولے نہیں دے رہے, آپ بات نہیں کرنے دے رہے, پریس ٹاک نہیں کرنے دے رہے, تو کچھ تھوڑا سا آپ سارا الزام ہم پہ نہ تھوپ دیں, کچھ اپنے بندے کو بھی دیکھیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے. یہ باقی بھی مصافی کھڑے تھے, ان سب نے یہ طریقہ کار لیا, آپ نے کیوں کر دیا, خیریت تھی. دین اس کے بعد جو ہم نے دوسرے جا صاحب کا بات کی, آپ نے میرے ساتھ حسین مطیع جان کے پروگرام میں تھے, اسی دن جس دن یہ واقعہ ہوا, میں نے جا صاحب کو سنا جو انہوں نے بات کی. لیکن جب میں نے وہاں کے عینی شاید جو ہمارے وکلا موجود تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کوشچن کیے خان صاحب سے اور ان کا جواب لینے کے بجائے نیکسٹ کوشچن, انہوں نے کہا یار انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. انہوں نے کہا مجھے تو آپ لگ رہے ہیں کسی کے پرو ہیں یا کسی کے اس میں آئے ہوئے ہیں, اسپانسر پہ آئے ہوئے ہیں, آپ سوال کیا تو جواب تو سنو نا یار.
جی ناظرین، آپ نے علی بخاری صاحب کی گفتگو سنی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے پروگرام میں یہ جرنلسٹ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جو بات کی وہ ویسی نہیں تھی جیسی وہاں پر جو عینی شاہدین تھے انہوں نے بتائی. بہرحال جب میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد جب میں نے ان سے مزید تفصیلات حاصل کی، تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوا کیونکہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں پراپر ڈیٹیلز نہیں لے سکا، لیکن جو ایکسکلوزیو چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ٹرول کر رہے تھے ان جرنلسٹ کو جو وہاں پر موجود تھے اور ان کو مختلف قسم کے القابات سے بھی نواز رہے تھے کہ جی یہ ایسے ہے، اور سوشل میڈیا کا باقاعدہ ایک کمپین چلائے گی. تو میرا یہ خیال تھا کہ ان جرنلسٹ کی جو رائے ہے، جو ان کا موقف ہے، وہ ضرور سامنے لایا جائے. تو میں نے آج ان سے رابطہ کیا اور ان کو پہلے میں نے علی بخاری صاحب کی یہ کلپ سینڈ کیا اور ان کو بتایا کہ جی یہ ایگزیکٹ ہوا تھا وہاں پر، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عینی شاہدین سے یہ انفارمیشن حاصل کی. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ سنیے. حمزہ خان، یقین رکھو یہ حالانکہ میرے ایک دوست کا دوست ہے لیکن یہ نرا جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو وکیل صاحب ہیں علی بخاری صاحب، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایگزیکٹ کیا ہوا تھا وہاں پر وہ بھی آپ کو میں سناتا ہوں. میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے شاید تمہیں بتایا تھا اور میں نے وہاں لکھا بھی تھا اس پر ٹویٹر پر. عمران خان نے ہم سے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے بتاؤ میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی تھا کیا؟ گھروں کے دروازے توڑ کر خواتین کو باہر نکالا گیا، گرفتار کیا گیا. تو ایک رپورٹر نے مریم نواز والے کراچی کے واقعے کا حوالہ دیا، دوسرے نے کوئی اور حوالہ دیا، ایک نے رانا ساؤلہ کا کہا، اور انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ جی آپ کی حکومت میں یہ کیا گیا. میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ کی حکومت جب تھی تو فریال تالپور پر نیب کا ایک کیس تھا، نیب نے ان کو گرفتار کیا اور پھر وہ بیمار ہوئی تو ان کو پولی کلینک میں داخل کرا دیا گیا. اور چاند رات کو جبکہ صبح عید تھی اور چھٹیاں تھی تو چاند رات کو آپ کی حکومت میں ان کو وہاں سے اٹھا کر جیل بھیجا گیا، کیونکہ جیل بھیجنے پر نیب کا تو کوئی اختیار نہیں تھا. اور اسی بلکہ میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جیل بھیجنے پر نیب کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ آپ کی ہدایت پر بھیجا گیا. تو ایک دم سے مجھے کہتا ہے تم بکواس بند کرو. اچھا میں نے بکواس بند کر لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ جی چیئرمین نیب سے میرا کیا تعلق تھا. تو ایک صاحب نے بتایا طیبہ گل واقعہ، دوسرے نے کچھ اور بتایا، تیسرے نے کچھ اور بتایا. تو میں نے کہا کہ خان صاحب اگین آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے چیئرمین نیب کو وزراء کالونی میں، کہتا کیا؟ میں نے کہا جی وزراء کالونی انڈسٹریل انکلیو، آپ نے وہاں ان کو گھر الاٹ کیا آپ کی حکومت، آپ کی کابینہ نے، جو کہ اس وقت رولز میں نہیں تھا، بعد میں رولز میں شامل کیا گیا. تو مجھے کہتا ہے تم گھٹیا آدمی، تم بکواس بند کرو، تم بریفنگ لے کر آتے ہو کرنل سے اور یہ اور وہ. پھر اس نے اپنی بات کی، میں پھر چپ ہو گیا. 8-10 منٹ 7 منٹ اس نے بات کی. پھر میں نے جانے لگا تو میں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے آئندہ بہت زیادتی کی، آپ مجھے 28-30 سال سے جانتے اور آپ نے بہت میرا دل دکھایا. پھر شروع ہو گیا اور پھر اپنے آپ کو دیکھو تو یہ کرو تو وہ کرو، ایک لمبی. پھر مجھے غصہ آ گیا تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ صحافی کا کام آئینہ دکھانا ہے تو میں دکھاتا ہوں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جرنیلوں کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آ جائیں، آپ جرنیل کے کندھے پہ بیٹھ کے پارٹی بنا لیں، آپ جرنیل کے کندھے پہ بیٹھ کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن چنا لیں، وہ ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو آپ کے کہنے پر کوئی بات بتائیں تو وہ غلط ہے. پھر شروع ہو گیا. جب میری برداشت سے باہر ہو گئی تو مجھے کہتا ہے پھر آخر میں کہتا ہے تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. میں نے کہا تم دفع ہو جاؤ. پھر کہتا ہے بکواس بند کرو غصے سے. میں نے کہا تم بکواس بند کرو. یہ کہہ کے میں باہر نکل آیا. پھر کچھ کہتا رہا اندر، پھر تھوڑی دیر بعد چلا گیا. اگلے دن باقی دوستوں نے اس کو ریئلائز کرانے کی کوشش کی کہ خان صاحب آپ نے زیادتی کی ہے. اعجاز صاحب نہ صرف سینئر آدمی ہے بلکہ آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ ہے. تو کہتا ہے یہ بکواس کر رہا تھا، اس کو دیکھو یہ کیا سمجھتا ہے، یہ بریفنگ لے کر آتا ہے، یہ وہ. پھر وہی کریڈیبلٹی کو چیلنج. میں چپ رہا. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے میری ٹرولنگ شروع کی، جو میں نے علی بخاری کو وہاں مطیع اللہ جان کے پروگرام میں دکھائی بھی تھی. میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اچھا یہ گفتگو تھی جی ساری اس پورے واقعے کا. میں نے پوسٹ مارٹم آپ کو کر کے دکھا دی ہے. اس طرح کے الفاظ کے گھٹیا آدمی اور یہ کہنا کہ تم کرنل سے بریفنگ لے کے آتے ہو،
یہ الفاظ تھے ایگزیکٹ وہاں پر جو ہوئے. ان کے ساتھ 2 جرنلسٹ اور بھی موجود تھے. ان کا بھی ایگزیکٹ یہی بیان تھا جو ان کا بیان تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں جو وکلاء وہاں پر موجود تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ صحافیوں پر ڈال رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیسیفک ایجنڈے کے تھرو آتے ہیں اور اسپیسیفک کوسچنس کرتے ہیں اور عمران خان کو جان بوجھ کر غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان ہو اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے, اور چاہے کوسچن کسی بھی لیول کا ہو, کوئی بھی کوسچن ہو, اگر آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ بتا دیں کہ جی میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا, اور جرنلسٹ کو یہ کہنا کہ تم کرنل سے بریفنگ لے کے آتے ہو, تم گھٹیا آدمی ہو, اور اس طرح کی چیزیں, میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے, اور خاص طور پہ عمران خان کی جہاں تک بات ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا سرپرائزنگ تھا کہ وہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جب وہ دورے حکومت تھی ان کی, تو ان سے ہر طرح کے کوسچن ہوتے تھے اور وہ ہر طرح کے سوال کا جواب دیتے تھے. لیکن اس مرتبہ وہ شاید کوسچن ان کی طبیعت اور ان کی منشا کے اگینسٹ چلے گئے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں ساری ہوئی. لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دن جب ان کو یہ ریئلائز ہوا, اور جب ان کے اپنے لوگوں نے ان کو یہ ریئلائز کروایا کہ یہ غلط ہوا, آپ نے ایک سینئر جرنلسٹ کے ساتھ اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو پھر انہوں نے اس پر معذرت کی اور ان کو بلا کر وہاں پر ان سے معذرت کی. اور پھر بعد میں عمران خان صاحب کی جو بہنیں علیمہ خانم اور نورین, انہوں نے بھی معذرت کی, اور پھر یوں معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا. لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جو بتانا چاہتا ہوں, کہ ایک تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے اور ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, انہوں نے بھرپور قسم کی ٹرولنگ کی اور کئی نازیبا الفاظ سے صحافیوں کو جو ہے وہ پکارا, اور ابھی تک وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. اور جرنلسٹ جو اڈیالہ جیل کو کور کرنے کے لیے جاتے ہیں, خاص طور پر جو سماعتیں ہوتی ہیں ان کو کور کرتے ہیں, تو ان کو پہلے سے ہی جو ہے وہ مشکوک قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی آپ اسپیسیفک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اور ایک خاص آدمی سے آپ بریفنگ لے کے جاتے ہیں کہ آج اس سوال یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا, کسی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی جاتی. کوسچنز ہر صحافی کا حق ہوتا ہے اور ہر سیاستدان کا حق ہے کہ وہ اس پر جواب دے یا نہ دے, لیکن اس طرح کے الفاظ جو ہے خاص طور پہ صحافیوں کے لیے وہ کسی بھی قدر قابل قبول نہیں ہوں گے. تو اچھا ہوا کہ عمران خان صاحب کو بہت جلد ریلائز ہو گیا اور اگلے دن انہوں نے اس پر معذرت کر دی. امید ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور اڈیالہ جیل کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر آ کر غلط بیان کی جاتی ہیں, تو لوگ جو ہیں ان کو اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.